बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले तो नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तैनाती और उसके बाद की सूरत हाल, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत तो मंजूर हो गई है, मगर उनकी रोपकार जो है वो जारी नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि शहीद अरशद शरीफ को बिछड़े आज 2 साल हो गए, मगर ख़ानदान और उनकी जो कम्युनिटी है, सहाफ़ती कम्युनिटी, वो आज तक इंसाफ की मुंतज़िर है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अली मुमताज़, सलमान अनीस, ईसा नकवी और मोहम्मद इमरान। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और अली मुमताज़ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि आज ज़ाहिर है तैनाती हुई, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, नए चीफ जस्टिस जैसे या अफरीदी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके बाद पहला काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती है, जिसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात जो कि पहले ही इजहार अपोजिशन जमात बिलखसूस पीटीआई कर रही थी कि सीनियरिटी के उसूल को मद्देनज़र नहीं रखा गया बल्कि उसके बरखिलाफ़ किया गया है, और यही तवक्कुआत थी, यही इंटेंशंस करार दी जा रही थी 26वीं आईनी तरमीम की। क्या कहते हैं आप? जी देखें, बिल्कुल मकासद तो यही थे कि आपने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना है, और सिर्फ इस बात पर, इस बुनियाद पर नहीं बनने देना है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस मखसूस नशिस्तों के मामले में ना सिर्फ ये कि वो उन 8 जजेस में शामिल थे, बल्कि एक दफ़ा पहले वजाहत आई जब पहले ये आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर दूसरी वजाहत अब आई। तो ये उसका बैकग्राउंड सिर्फ यही एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड था कि जिस पर मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना लाजमी था गवर्नमेंट के लिए। और उससे पहले जो फोकस था, ये जो कोशिश थी, जो पहली मरतबा कोशिश हुई सितंबर में इस आईनी तरमीम की, तब कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरह से आईनी तरमीम लाई जाए, और आईनी तरमीम के जरिए जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है, बावजूद इसके कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहें कि जी काजी फायज ईसा साहब उन्हें कई मरतबा कह चुके थे कि उनकी अब फर्दर कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इरादा उनका था और वो सब हमें नजर भी आ रहा था। तो मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन मिल जानी थी, वो जो एज की ब्रैकेट है उसको 65 से 68 पे ले जाना था, वो अचीव नहीं हो पाया। अगर वो अचीव हो पाता तो फिर तो किसी और फिक्र की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो जस्टिस याह्या अफरीदी की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो काजी फायज ईसा साहब ने कंटिन्यू करना था। और उस वक्त तो इस हद तक गवर्नमेंट चाह रही थी कि अपनी मर्जी के मुताबिक तरमीम ले आए कि अगर यहां पर नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, तो एक अलग से आईनी अदालत बना दी जाए। आईनी अदालत किसकी बना दी जाए? सिर्फ उन मखसूस 250 केसेस की वजह से, कि जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जी बड़े इल्तवा का शिकार हैं और लोगों के वहां पे केसेस बड़े फंसे हुए हैं, पेंडिंग हैं, जजेस की तादाद में इजाफा नहीं करना, लेकिन ये आपने तादाद यहां पर शामिल कर लेनी है, जबकि आपके पास जो वैसे कुल केसेस हैं वो 65,200 हैं, जिसका भी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जब ये आईनी तरमीम पेश हुई तो उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा भी। तो असल जो पर्पस था वो यही था कि आपने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है। पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि जी काजी फायज ईसा साहब, फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है। और वो किसी हद तक काजी फायज ईसा साहब के साथ कनेक्टेड भी था कि जी ये हमें पसंद भी इसी वजह से हैं कि हमें ये ज्यादा सूट करते हैं, और ये पीटीआई के खिलाफ इनके फैसले गए हैं, तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि हमारा मामला चलता रहे, हमारी हुकूमत को कोई ना गिराए। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के बतौर चीफ जस्टिस आने पर अगर ये आईनी तरमीम ना होती तो गवर्नमेंट को ये खदशा था, और काफी हद तक ये दुरुस्त भी था, कि जो ये केसेस हैं 8 फरवरी के लेकर, या जो ट्राइब्यूनल्स का मामला है, ये सारा खाता खुलेगा, ये सब रोल बैक होगा। और जो अभी वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैंने हनीफ अब्बासी साहब को भी किसी टेलीविजन प्रोग्राम में सुना, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तब ये कहा कि जी ये है असल वोट को इज्जत दो। तो अगर वोट को इज्जत दो या देनी ही थी तो देने की अगर आपने मिसाल ही कायम करनी थी, तो 8 फरवरी को जिनको असल में मैंडेट मिला था, आप उनसे कहते कि आप हुकूमत बनाएं, और ये फॉर्म 47 के तहत आप आकर इख्तिदार ना संभालते, ना आप वजीर आजम बनते, ना आप चीफ मिनिस्टर बनते, ना आप मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जो आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए ना वो करते। तो होना ये चाहिए था कि जो वोट का तकद्दुस है वो पामाल ना हो, और वोटर की इज्जत का ख्याल किया जाए, और जो सही मानों में जीते हुए कैंडिडेट्स थे उनको ताकत के ऐवानों में आकर बैठने का मौका दिया जाए। इस्लामाबाद में भी यही हुआ। शोएब शाहीन, अली बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन वहां पे तारिक फजल चौधरी साहब के पास नहीं है, अंजुम अकील के पास नहीं है। तो ये वो हकायक हैं कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप नैरेटिव भले जो मर्जी बिल्ड कर लें, लेकिन आजकल का दौर वो दौर नहीं रहा है कि जहां पर आप लोगों को कुछ भी बनाकर कहकर पेश कर देंगे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लोगों में अब अकल है, समझ है, लोग सही और गलत में पहचान करना उसी की एक कड़ी है अली, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे 8 फरवरी को हुआ वही सूरत हाल हमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी नजर आई है। सलमान अनीस, आप क्या कहते हैं? वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मंसूर हर अहद में सूली पे चढ़ा है, तो इस वक्त जैसे मंसूर शाह के हवाले से सीनियरिटी थी, उनका राइट था,
اور انہی کو تعینات, چاہے یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا تو سینیارٹی کو مد نظر اس میں بھی نہیں رکھا گیا. تو کیا اس سے عدلیہ کی ساکھ اب متاثر نہیں ہوگی اس طرح کی صورتحال سے, اور خود پارلیمانی کمیٹی کے والے سے جو پہلے سے خدشات موجود تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے؟ جی تھینک یو سو ویری مچ نکی. بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان لاکھ کوششیں کرتا ہے, سازشیں کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک انصاف ہوتا ہے. یہ جو آپ ابھی جسٹس کی تعیناتی کی بات کریں, چیف جسٹس آف پاکستان کی, دیکھیں ان کی جو فائل ہے وہ 2017-18 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ قصداً ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی جو ڈیپوٹیشن ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان تھی اس کو ڈیلے کیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو باقی جج ہیں معزز وہ باقی عدالتوں سے لا کے پہلے سپریم کورٹ میں انسٹال کر دیا جائیں تاکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو سینیورٹی ہے اس کو پش بیک کیا جا سکے. لیکن نیچر ہیز اٹ, یو نو, کارما ایز دے سے آلویز کمز بیک اینڈ بائٹس یو. تو جس کو سب سے پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی وہ آخر کار 7-8 سال کے بعد ٹرنز آف ایونٹ کے اندر اس جگہ کے اوپر آ گئے ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے نا کہ یہ ایک جونیئر جج تھے جن کو پروموٹ کر کے جو ہے وہ باقی لوگوں کو سپرسیڈ کر کے اوپر لایا گیا ہے, وہ ذرا فیکٹس اپنے ایک دفعہ دیکھ لیں. ہی از بین اے ویری سینئر جج. ان کی پریکٹس اور ان کی جو جوائننگ ہے باقی ججز کے مقابلے کے اندر جو ان کے سینئر تھے ان سے زیادہ ہی تھی. تو یہ تو گئی پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ واقف ہوں گے, لنڈن کے اندر ایک کلب 8 ہے, اسی طرح ایک لاہور کے اندر کلب روڈ 8 کلب روڈ ہے, سی ایم ہاؤس جو ہے وہ بہت مشہور جگہ ہے. اب اسی طرح آپ کی سپریم کورٹ کے اندر ایک 8 کا کلب بنے گا. پہلے قیاس رائے چل رہی تھی کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے, لیکن اپیرنٹلی جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شاید لگتا ہے کہ وہ جو ایک اچھی میجورٹی جو چیف جسٹس کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے ان کے ڈیسیجنز کے اندر, ان کو بیزی کر سکتی ہے, اس کا وہاں پہ رہنا اور وہاں پہ ٹکنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ جو قیاس آرائیاں چل رہی تھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ریزائن دے دیں گے اور جسٹس منیب بھی, اس کے اندر بھی اب کوئی بہت زیادہ دم جو ہے وہ باقی نہیں رہ گیا ہوا. تو جو اہل دانش نے سوچ کے الجھائی ہے وہ اتنی جلدی سلجھنے والی تو نہیں ہے. تو ابھی جو تھوڑا بہت سرکس آپ دیکھ رہے تھے ایوان اقتدار کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر یا ایوان بالا کے اندر, اب وہ آپ کھلا سرکس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر. یہ جو کلب آف 8 ان سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے انشور کرنا ہے کہ جو آپ کے نئے انسٹال چیف جسٹس ہیں ان کے لیے وہ جو ہرڈلز ہیں وہ گاہے بگاہے وہ کریٹ کرتے رہیں اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے جو ورکنگ ہے اس کو متاثر کیا جائے. تو ابھی تو the plot thickens, ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے اور ابھی یہ مزید آگے ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. اس حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عدلیہ ان سے پہلے 140 نمبر پہ تھے عالمی سطح پھر رینکنگ میں 156 پہ پہنچی ہے. اب جو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آئیں گے اس کے بعد ظاہر ہے یہ ساری صورتحال جو ہوئی وہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ عدلیہ کی اصلاحات, عدلیہ کی بہتری, عدلیہ کے نظام کو اچھا کرنا. تو کیا ہم رینکنگ میں کوئی بہتری دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ معاملہ کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ان دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. جسٹس یحییٰ آفریدی پہلی بات تو یہ کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان میں غیر متنازع ترین جج ہیں. انفارچونیٹلی چاہے کسی بھی جج کی بات کر لیں, یا وہ مسلم لیگ نون کا ہیرو ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو ہے, یا مسلم لیگ نون کا ولن ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ولن ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو نہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹرول کر رہی ہو, کرٹیسائز کر رہی ہو, نہ ہی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ماضی میں کرتے ہوئے دیکھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو بننے کا عمل جاری ہے نا, یہ وہ بیسیکلی چینج ٹو سٹکس گیم کھیلی جا رہی ہے. حکومت کو مطلوبہ اپنا نتیجہ چاہیے, وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. اس کے لیے عدالتی نظام کی تیلیاں ہلائی جا رہی ہیں اور آج سے نہیں ہلائی جا رہی. سال 2023 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینئر پیونے جج تھے انہوں نے کہا کہ میں چیمبر ورک پر جا رہا ہوں, 184(3) کے مقدمات نہ سنے جائیں جب تک جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبروں کا معاملہ سن رہے تھے, وہ چلے گئے, حکومت نے اس قانون کا نفاذ کیا, وہ چیلنج ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو پنجاب کے الیکشن سے وہ ڈیلے ہو گئے. پھر قاضی فائزی آئے, فل کورٹ نے اس کو سنا, ڈیسائیڈ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن جائے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہم نے بنا لیا,
تب تک معاملات بہترین چلے جب 11 مارچ تک جسٹس سردار طارق مسعود موجود تھے، کیونکہ میجورٹی تھی جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. جیسے ہی سردار طارق مسعود ریٹائر ہوئے، نیچے سے ایلیویٹ ہو کر جسٹس منیب اختر اوپر آئے، معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اب جو فیصلے جو بینچز بن رہے تھے اس میں ان دو کی میجورٹی کاؤنٹ کر رہی تھی. مخصوص نشستوں کا معاملہ، بینچ بنا 3 رکنی، پھر فل کورٹ میں معاملہ گیا. ارشد شریف کیس کے حوالے سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چاہ رہے تھے وہ معاملہ نہیں ہوا. منٹس آف دا میٹنگ دوبارہ جاری ہوئے. پھر جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا اس کے بعد بیسکلی آبجیکٹو یہ تھا آئینی ترمیم لانے کا. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں قاضی فائز صاحب کہ فوری طور پر لگا دیا جائے ریویو. وہ کہتے ہیں 2 جج صاحبان کہتے ہیں کہ آپ اس کا پہلے ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے دیں. کہانی موو فارورڈ ہو کر جب یہ آئی ہے، جب آرڈیننس جاری کر کے تشکیل 9 کی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی، اس کے بعد جسٹس امین الدین خان اوپر آتے ہیں اور پھر 63A کا معاملہ فلور کراسنگ جو ہے وہ اوکے ہو جاتی ہے. فلور کراسنگ اوکے ہوتی ہے، پھر آئینی ترمیم ہوتی ہے، اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ ٹو اے جوڈیشری جو حکومت کے لیے سوٹیبل ہو. نتیجتاً اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں جہاں پر عدالتی تقسیم مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اب معاملہ یہ آئینی ترمیم تو کر لی، اب معاملہ یہ ہے سینئر پیونی جج کون ہوگا. اگر یہ جو بات کی جا رہی ہے ریزائن، آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ وائی منصور علی شاہ آنریبل جسٹس یا جسٹس منیب اختر ریزائن کیوں کریں گے. تو پریکٹیکلی سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر. تو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے، آرڈیننس لیپس ہونے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے 3 سے 4 دن میں وہ آرڈیننس جب لیپس کر جائے گا تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو اوریجنل قانون کے تحت ہے اس میں 2 جج صاحبان جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. تو مقدمات جو لگانے ہیں تو ابھی یہ ٹنکرنگ آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور بھی ہیں اور یہی صورتحال بنے گی. لیکن ظاہر ہے اس پہ بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں. یہ سپریم کورٹ کی یہ صورتحال ہوگی، پھر آئینی بینچز کا بھی ساتھ ہی معاملہ ہے. لیکن عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وکیل حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پہلے تو یہ پیشکش قبول ہی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو ڈکلائن نہیں کیا بلکہ انہوں نے قبول کر لیا ہے. اور اس وقت صورتحال اسی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ آئندہ کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں. اب وکلاء تحریک کے حوالے سے جو یہ باتیں کی جا رہی تھی اس میں کتنا دم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ اعتزاز. وکلاء تحریک میں تو مجھے کوئی دم خم نظر نہیں آتا، کیونکہ اتنی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف جو ابھی ریسنٹلی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی معاملات فائنلائز کیے گئے ہیں. تو ہم مانیں یا نہ مانیں یہ ایک حقیقت ہے، لوگ مفاد کی خاطر جاتے ہیں. اور اس وقت وکلاء کا ایک بڑا دھڑا وہ تحریک انصاف کی اس کال میں شریک ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. گو کہ انہوں نے کراچی میں بھی کنونشن کیے ہیں، لاہور میں بھی کنونشن ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی کوشش کی گئی، لیکن ایک جو مؤثر اور ایک ایسی بھرپور تعداد کا مظاہرہ تحریک انصاف کے وکلاء نہیں کر پائے کہ جو ایک مومنٹم گین کر سکتی ان کے تحریک. اور یہاں پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چینجز ہو رہی ہیں، باقی کچھ تبدیل ہو نہ ہو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے ایک جو متنازع ترین دور تھا اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے. اور یہ ایک اچھا فیصلہ لیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہ وہ ریزائن کرنے کی بجائے وہ اپنی سروسز کنٹینیو کریں گے. اور جیسے عیسیٰ نے بات کی کہ سینئر پیونی جج تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور حکومت چیزوں کو سلجھانے کی کوشش میں اتنا الجھاتی چلی جا رہی ہے کہ چیزیں پھر ان کے اپنے کنٹرول سے بھی باہر چلی جاتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ جب سامنے آیا تھا، شروع میں تحریک انصاف کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی کہ آپ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، چیف جسٹس کو قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بعد میں وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے اس میں تحریک انصاف بڑی خوش نظر آئی. اور وہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس نے بڑے پر اعتماد طریقے سے وہ بل لایا تھا، پھر بعد میں ان کے گلے پڑا، پھر ان کو اس میں بھی ترمیم لانی پڑی آرڈیننس کے ذریعے. اب فردر اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن حکومت کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور وکلاء تحریک صرف حامد خان اس طرح سے مطلب لیڈ نہیں کر پائیں گے جیسے ایک پرانی افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو وکلاء تحریک ہم دیکھ چکے ہیں.
उस तरह की एक मोमेंटम गेन करना और फिर पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू करके हुकूमत वक्त पे और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप इतना दबाव में ले आएं कि वो फैसले चेंज करने पर मजबूर हो जाएं, ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब अली मुमताज साहब, इसमें एक बड़ा अहम मामला है। अभी ज़ाहिर है हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जैसे ही ख़त्म होगा 2-4 दिनों में, और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल होगा। उसके हवाले से जैसे अभी ईसा ने भी बताया और इमरान ने भी बताया कि 2 सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह हैं, फिर जस्टिस मुनीब हैं, और ज़ाहिर है उन्हीं के तहत ये बेंचेस भी बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि दूसरी जानिब आइनी बेंच की तश्कील भी 26वीं आइनी तरमीम है, जिसमें जो आइनी केसेज है वो तो उधर मुंतकिल हो जाएंगे। उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी ये बात हो रही है कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह होंगे, साथ में फिर जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, तो उनके साथ में होने का वो इफेक्ट नहीं रहा है। वो जो डंग शायद निकालने की बात की थी या दांत निकालने की बात की थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, यहाँ पर शायद वो अप्लाई होता है कि अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चाहे किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, सीनियर प्यूनी जज चाहे मंसूर अली शाह साहब हो या कोई और हो, क्या ये अब ये फैसला किया करेंगे कि हाँ जी जो सिविल केसेस हैं, फलां के प्लॉट पे कब्जा हो गया, फलां के मकान पे कब्जा हो गया, या कोई क्रिमिनल केसेस हैं, तो उन केसेस के ऊपर तय किया जाएगा तीनों के दरमियान बैठ के, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, कि हाँ जी बेंच कौन सा बनेगा। असल ताकत जो है, जो असल मामला है, वो तो आईनी बेंच की तरफ चला जाएगा। और जो आईनी बेंच में मामलात आएंगे, अब ये हमारी बदकिस्मती है कि आईनी बेंच में जो केसेस जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो केसेस हैं सियासत से रिलेटेड, यानी कि जिसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिशियरी होगा, कोई ना कोई उससे किसी को ग्रीवेंसेस होंगी, तो उसका तय कौन कर रहा होगा, फैसला कौन कर रहा होगा, पिक कौन कर रहा होगा, चूज कौन कर रहा होगा, तो वो यही सियासतदान कर रहे होंगे। यानी कि वो अपने फायदे के मुताबिक वहां पर मामलात को तय करेंगे, ये भी नहीं कि उसमें कोई एक लंबे अरसे के लिए वो बेंच होगा। वो उसके लिए भी मुद्दत यह है कि कभी भी उस बेंच के अंदर रद्द-बदल हो सकता है, कभी भी उसमें किसी और को डाला जा सकता है और किसी को उस बेंच में से निकाला जा सकता है। कारकर्दगी की बुनियाद जो है उसके ऊपर भी बहुत सी चीजों का फैसला किया जाएगा। वकला तहरीक इस वजह से भी एक्टिव नहीं हो सकेगी कि एक तरफ आजम नजीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून साहब हैं, फिर ताकत है, पैसा है, चाहे ताकत के जोर पे आप वकला को चुप करवा लें या पैसे के जोर पे वकला को चुप करवा लें। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के मामलात या जो इश्यूज हैं या जो कन्फ्रंटेशंस थी या जो कंट्रोवर्सीज थी वो कम नहीं होंगी, बल्कि वो कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी, वो इश्यूज बढ़ेंगे, डिवाइड बढ़ेगी, और जो लोगों का एतमाद है या भरोसा है, या जिस तरह एक मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। भाई एक आम आदमी को क्या फायदा होगा? एक आम आदमी ने कब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है अपने केस को लेकर, अपने केस के ऊपर अपील फाइल करते हुए? ये मामलात तो निचली अदालतों में होने हैं। निचली अदालतों के जो हालात हैं वो अल्लाह माफी करे कि माफी दे कि किसी को जो है वो कभी किसी निचली अदालत में जाके ज़लील ख्वार ना होना पड़े, कि वहां पर जिस तरह से एक आम आदमी को वहां पर धुतकारा जाता है, उसको ख्वार किया जाता है, उसको वहां पर चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं, तारीखों पे तारीखें दी जाती हैं, वो मामला तो वैसे के वैसे ही चलेंगे। ये तो सिर्फ ऊपर की खेल है जो कि सिर्फ सियासतदानों ने अपने मामलात को सीधा करने के लिए उन्होंने इस सिलसिले को शुरू कर दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर नहीं होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि हालात मजीद खराब होंगे, कंफ्यूजन मजीद बढ़ेंगी, और जो ये सियासी महाजर आई है ये भी इसी तरह से जारी रहेगी। अच्छा, अब इसमें सलमान अली साहब ये बताइएगा 26वीं यानी तरमीम अच्छा, पहला काम एक चीज मैं ऐड कर दूं प्लीज, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जो पहले बात हो रही थी ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सीनियरिटी को लेकर के जी वो ज्यादा सीनियर हैं या मंसूर अली शाह साहब की जो सीनियरिटी है वो उस तरह से सीनियर नहीं है, क्योंकि पहले उनको लाया गया साकिब निसार साहब की तरफ से मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह से उनकी सीनियरिटी बन गई। देखें एज का अगर आप देख लें तो याहिया अफरीदी साहब की एज है तकरीबन 59 ईयर्स और 62 ईयर्स एज है मंसूर अली शाह साहब की। एज में भी वो ज्यादा है। चीफ जस्टिस वो भी थे, याहिया अफरीदी साहब भी थे। एलिवेशन में फर्क कितना है कि जब वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए तो 4 महीने पहले आ गए हैं मंसूर अली शाह साहब और 4 महीने बाद आए हैं याहिया अफरीदी साहब। तो कोई इतना ये नहीं है कि जी वो याहिया अफरीदी साहब को सुपरसीड करके या पहले याहिया अफरीदी साहब को आ जाना चाहिए था और मंसूर अली शाह साहब को लाया गया, ऐसा नहीं है। सही है। अच्छा, अब सलमान अली साहब ज़ाहिर है ये बात आप ही कर रहे थे, उसका ये जवाब भी सामने आया। दूसरा 26th अमेंडमेंट हुई, उसके बाद फौरी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हमने देख लिया, और उसके साथ साथ एक केस जो कि वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन की बहाली का मामला है वो आईनी बेंच को मुंतकिल किया गया, जबकि आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला ही नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है? सर्कस। अच्छा, दिस इज व्हाट सर्कस है, जिसका सारे जिक्र कर रहे हैं कि ये जो भागा दौड़ी है मेरा प्यारा भाई, अब तो ये गेम तो ऑन हो गई है। देखें
مقصد یہ تھا قوانین لانے کا یا یہ بل منظور کرانے کا، یا جو بات ہو رہی تھی اس ترامیم سے پہلے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ قانون کا جو دروازہ ہے وہ ہر کوئی جا کے کھٹکھٹا سکتا ہے، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے جو گورننسز ہیں ان کو آپ علیحدہ طریقے سے ڈیل کریں، اور جو ایک عام آدمی کے کیسز ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو سپریم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں، جن کا اصل مسئلہ ہے کہ ان کی تعداد کوئی 60,000 کے قریب ہے، ان کو باقی ججز جو ہے وہ پریفرنس کے اوپر دیکھیں۔ کوئی بل ایسا نہیں پاس ہوتا جس کے اندر یہ منظور کیا جائے کہ غریب آدمی کو روٹی ہم نے لازمی دے دی ہے۔ کوئی بل ایسا نہیں آتا جس کے اندر یہ ایک لازم قرار دیا جائے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ہم دیں گے اور اس کو انشور کریں گے۔ کوئی بل غربت کے خاتمے کے لیے نہیں آتا، کوئی بل کاروباری افراد کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آتا۔ بل ہمیشہ اشرافیہ کی لڑائی کے لیے آتے ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن سیکیور کرنی ہے۔ آپ اور ہم ٹاک شوز کے اندر اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا سلمان صاحب، اس میں سپریم کورٹ نے اپیل کی فیس جو تھی وہ میرے خیال میں 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دے گے۔ جی یہ معاشیات کا بھی مسئلہ ہے نا۔ اب ایک اور جو چیز ہم بہت ریپڈلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سے کم پہ مقدمہ نہیں ہو سکے گا۔ جی جس کے دیکھیں ایک طریقہ ہے نا آپ لوگوں کو روکنے کا، انصاف کے عمل کو، پروسیس کو جتنا آپ ٹف کریں گے، جتنا آپ مشکل کریں گے اتنا آپ کے لیے آسان ہے۔ قوم اسی طرح منجن کے پیچھے لگی رہے گی، بھاگتی رہے گی، حاصل حصول اس کا کچھ نہیں ہے۔ تو جہاں سے ساری بات شروع ہوئی تھی کہ جس مقصد کے لیے ترامیم لانی تھی یا جس مقصد کے لیے قوانین آنے چاہیے، اس کا آپ سے ہمارے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی میری زندگی پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو صحیح ہے۔ اچھا اب جی جو ہمارے آپ کے جو معاملات ہیں اور جو یہ سینیورٹی کون تھا کون نہیں تھا، یہ ہم بحث کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ علی ممتاز صاحب کوئی اور بیان دیں گے، میں کچھ اور کہوں گا، ہم نے اسی کے اندر پورے ہو جانا ہے۔ آپ کی اکانومک کنڈیشن اگلے 3 سے 5 سال نہیں بہتر ہوتی، اس لیے کیونکہ اب جو پہلے سیاست آپ کے ایوان میں تھی اب وہ آپ کے انصاف کے کٹہرے کے اندر ہو رہی ہوگی، آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں عیسیٰ نقوی صاحب، آج آپ کو پتہ ہے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی نیب ترامیم کیس میں، جو جسٹس حسن نظر رضوی کے اضافی نوٹ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جس طرح سے انہوں نے چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ابھی قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے ان پہ جو سوالات کھڑے کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی یہ سوالات ان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، ان کے جواب دینے پڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب جواب پھر جواب الجواب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس ثاقب نثار جب ریٹائر ہونے والے تھے تو اس وقت بطور ایک جونیئر جج ان کی ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک اسی طریقے کا نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، وہ جسٹس منصور علی شاہ کا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو اوپر بہت ساری تنقید کی تھی جسٹس ثاقب نثار کے اوپر۔ پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے تعلقات بہترین ہیں، سو مچ سو کہ فیملی جو ہے وہ بڑی زیادہ جو ہے وہ کلوز ہے دونوں کی۔ لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ایک خطاب تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کیسز کے آگے ڈیم بناؤں گا، بند بناؤں گا، ڈیم بناؤں گا۔ وہ ڈیم والی بات ثاقب نثار کے مشہور تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر نہ ہوتے، ان کا کردار نہ ہوتا تو قاضی فائز عیسیٰ کبھی چیف جسٹس بنتے ہی نہ، وہ اس جو ریفرنس تھا اس ریفرنس کی جنگ میں وہ ہار جاتے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات پر پر یقین ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صرف اس وجہ سے چیف جسٹس نہیں بن پائے اگر کردار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہ ہوتا۔ جس رات اپوائنٹمنٹ کرنی تھی کمیٹی نے، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ایک جو 3 نام بھیجے گئے تھے 3 سینئر موسٹ کے، اس وقت خط جو ہے وہ ایک جو اختلافی نوٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف آیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا ہے، اس سے پہلے جسٹس حسن نظر رضوی نے یہ نوٹ لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کی۔ اور اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو آنریبل سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ انہوں نے آج کیا ہے، یہ پہلے سے پلانڈ عمرہ نہیں تھا، یہ اوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو فل کورٹ ریفرنس ہے الوداعی، اس میں وہ شرکت نہ کریں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے 10 – 10:30 بجے 25 اکتوبر کے دن ایک منظر نامہ ہوگا، وہ ایک ایسے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کر رہے ہوں گے جس میں شاید ان کے صرف ہم خیال لوگ بیٹھے ہوں، ہم خیال ججز بیٹھے ہوں۔ تو وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اٹس اے لانگ ہسٹری۔
ایسا نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کبھی کسی کے خلاف نہیں لکھا، جو ان کے خلاف لکھ دیا گیا تو وبال آ گیا. یہ ججز کے آپس کے اختلافات ہیں، تقسیم، اور اتنی شدید تقسیم ہے کہ جس کے آپ کو اب چیزیں جو ہیں وہ بڑا کھل کر سامنے آتی ہیں. کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر عمرہ پہلے سے پلانڈ ہوتا تو قاضی جو منصور علی شاہ ہیں ان کو معلوم ہے ان کا نام ان 3 جج کے لسٹ میں تھا جن میں سے ایک کا انتخاب ہونا تھا بطور نیکسٹ چیف جسٹس. تو اگر عمرہ انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوتا تو وہ یقیناً یہ بات بیٹھتی نہیں ہے. اس صورت میں انہوں نے 26 تاریخ کو حلف اٹھانا تھا تو واپس آ جانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمرہ کا پلان جو ہے جانے کا فیصلہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو فیس کرنے سے اوائڈ کرنے کے لیے اور ایک کولڈ جیسچر دینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی تقسیم کی واضح لکیر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا، اس میں عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس وقت ظاہر ہے جو عدلیہ کی صورتحال ہے، جو تقسیم کی ہم بات کریں، اور جس اضافی نوٹ وہ آپ کے سامنے ہوا ہوگا کہ تضحیک اور تمیز کے حوالے سے بھی کہا گیا، تنقید کے حوالے سے کہا گیا، کیا اب آنے والے دنوں میں ہم اس میں کمی ہوتے دیکھیں گے؟ میں اس پہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بریک کا چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک ہم اس پہ مزید بات کریں گے، اور عمران میں آپ سے اس پہ جواب لوں گا. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے.